السلام علیکم۔ جانوروں کی بولیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ حضور میرا ایک شوق ہے، اسے پورا کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، ارشاد فرما کہ میں کیا کروں۔ حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو تم اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغا دونوں اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغے نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغے سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا تھا، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا، تیری خوراک تو دانا ہے، مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغا بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو گے اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سن کر بیل کو فوراً بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن مر تو گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا، بڑے جھوٹے ہو تم، خواہ مخواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں۔ مرغے نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا ہے اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی ہے، مگر لو سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مرے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھانا۔ اس شخص نے یہ بات سنی اور گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغا بولا، بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بیوقوف ہے جو اپنی آئی غیروں کے سر ڈال رہا ہے، اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا اور وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کی جان کا فدیہ بن جاتے، مگر اس نے ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی۔ لو سنو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانے پکیں گے اس میں سے بہت کچھ کھانا تمہیں مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو ہوش اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہ آیا اور دوڑا دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، حضور میری غلطی معاف فرمائیے اور موت سے مجھے بچا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہ سکے گی، تمہیں اب جو بات سامنے آئی ہے مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے پر اصرار کر رہے تھے، چنانچہ اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ دوسرے دن وہ شخص مر گیا۔ دوستو، یہ واقعہ مثنوی شریف میں آیا ہے۔ اس مضمون سے ہمیں سبق ملتا ہے، مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔